اگر صرف تلوار ہوتی نا تو یاد رکھنا فرعون کو بھی پتا تھا کہ یہ جو موسیٰ کا عصا ہے یہ کبھی ہماری رسیاں کھا جاتا ہے، کبھی پتھر پہ پڑتا ہے 12 چشمے نکال دیتا ہے، کبھی نیل پہ پڑتا ہے رستہ بنا لیتا ہے، تو چوری کروا لیتا نا۔ جس نے موسیٰ کو آنے سے روکنے کے لیے 70,000 بچے مروا دیے، اس نے موسیٰ کا عصا کیوں نہیں چوری کروایا؟ اسے پتا تھا، توجہ غالب حسین جاننا، اسے پتا تھا کہ یہ ہے معجزہ، اور معجزہ ہوتا ہے معجز نما کے ہاتھ میں۔ شاباش، معجزہ ہوتا ہے معجز نما کے ہاتھ میں۔ 12ویں نے بھی آنا ہے تو ذوالفقار لے کے آنا ہے، بس یہ سمجھ لو نام بدل رہے ہیں، ہاتھ اللہ کا ہے۔ کھا گیا یار فکر، نام بدل رہے ہیں، ہاتھ اللہ کا۔ کسی نے تلوار نہیں مانگی، تلوار علی یا علی کے بیٹے ہی اٹھاتے، اور کوئی نہیں اٹھاتا تھا۔ بچے دیکھ میری طرف، بیٹے میری طرف دیکھ، سیدھا ہو کے بیٹھنا ذرا، سیدھا ہو کے، سیدھا ہو کے، آرام نہ کوئی نہیں ہوتا تیرے پجامے میں سیدھا پاؤ۔ خیر جشن ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں۔ سب علی سے مانگتے تھے لیکن ذوالفقار نہیں مانگی، کیونکہ معجزہ تھا علی نے صفین کے میدان میں۔ یہی ذوالفقار عباس کو تھی، نیام پہلی تھی، تلوار نہیں تھی۔ نیام اور تلوار کی ہوئی ملاقات، نیام نے تلوار کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے دیکھا، کہنے لگی پہلے کبھی ملے نہیں، پہلی ملاقات ہے، ذرا اپنا تعارف کروا دے۔ جب کہنا اپنا تعارف کروا دے، ذوالفقار بے نیازی سے کہتی مٹی میں نہیں نور کی چادر میں پڑی۔ شاباش، جو ہاتھ اٹھا سکے بھائی، ذوالفقار نیام سے کہتی ہے مٹی میں نہیں نور کی چادر میں پلی ہوں۔ جو بندہ چپ ہے وہ زمین پکڑ کے بیٹھے، مٹی میں نہیں نور کی چادر میں پلی ہوں، میں ہاتھ کا ٹکڑا نہیں ایک امر ولی ہوں، میں ہاتھ کا ٹکڑا نہیں ایک امر ولی ہوں، توحید کی ہر شاخ شجاعت پہ کھلی ہوں، میں باپ پہ اتری ہوں تو بیٹے کو ملی ہوں۔ کیا بات ہے بھیا، کیا کہنے آپ؟ جی ہیں سارے بولو۔ اچھا یہ جو غیبت ہے نا، غیبت، جی بسم اللہ سے، جی آپ مالک آج کی رات سب کی دعائیں مستجاب، لیکن میری ایک بات، ایک وعدہ کر کے اٹھنا، جب اس بڑے مصلح سے اٹھو گے نا تو پھر انفرادی مصلح بچھانا، 10 منٹ کے لیے بچھانا، اپنی ساری باتیں مولا سے کرنا، جتنی باتیں ساری مولا سے کرنا، جو تم کسی سے نہیں کر سکتے وہ اپنے مولا سے کرنا۔ مولا یقیناً سن رہے ہیں، مولا موجود ہے۔ اور یہ جو غیبت ہے نا، غیبت، یہ بتا دوں کیا ہے غیبت، پھر اس کے بعد 2 فکرے اور میں سلام کر رہا ہوں۔ بندے نے مر جانا، اب پڑھیں سورہ یاسین، نیند رہی ہے، حوصلہ کر پتر، کوئی گل نہیں، آج ساری رات ہے ایتے تو ساؤں بھی گیا تے جنت اچھ، کوئی گل نہیں، خیر میں نے سننا ضروری نہیں، میرے تو بعد علیہ سننا۔ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ یاسین پڑھیں کہ ہوگا کیا، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں اور یہ کہتے ہوئے اٹھیں کہ ہمیں قبروں میں سوئے ہوئے کس نے جگہ دی؟ اس کا مطلب بندے ہیں قبروں میں، بندے ہیں قبروں میں، وہیں سے اٹھیں۔ چلو کوئی 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال پرانی قبر کھودو، بڑی بڑی کوئی قبر کھود لو، وہاں سے بندہ نکال کے دکھاؤ، سارے بندے حجر بن عدی نہیں ہوتے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا
طرح سنو، داد جتنی دل چاہے اتنی دو، سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ حجر بن عدی بھی انسان تھا، لیکن 1400 سال کے بعد قبر کھلی، ابرو ٹھیک، پلکیں ٹھیک، آنکھیں ٹھیک، داڑھی ٹھیک، دانت ٹھیک، بازو ٹھیک، سینہ ٹھیک، کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ اب پتہ چلا کس کا کفن میلا نہیں ہوتا؟ یار آپ نے توجہ نہیں سمجھ آئی؟ کس کا کفن میلا نہیں ہوتا؟ بالکل صحیح سلامت قبر میں پڑا تھا، حالانکہ وہ بھی بنا آگ، مٹی، پانی اور ہوا سے، پھر بھی مٹی نے اس کا بگاڑا کچھ نہیں۔ پتہ نہیں کون سا بچہ، کون سا جوان، کون سا مجنون ہے جو اس فکرے کو نہ سمجھے، اس نے نور کے دروازے پہ سجدہ ہی ایسے کیا کہ پھر علی نے اس کی مٹی کو مٹی پر حرام کر دیا۔ شاباش! پھر علی نے اس کی مٹی کو مٹی پر حرام کر دیا۔ بندے جی آپ سلامت، قبر سے قبر کھودیں، بندے قبر میں نہیں، لیکن قرآن کہتا ہے اٹھیں گے۔ ادھر ویکھنا سوکھا کہ میرے حال، چلو تسی ادھر ویکھ کے سنو، میں ادھر ویکھ کے پڑھوں۔ اچھا، قبر میں بندہ آ گئے، مہمان بیٹھے ہوئے، تشریف رکھیں۔ قبر میں بندہ نظر آتا ہے؟ میں قبر دا پوچھنا پائی، تو نہ نہیں پوچھتا۔ بندہ قبر میں دکھائی دیتا ہے؟ نہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ مٹی کا ہے، مٹی میں گیا، مٹی ہو گیا۔ بیٹے میری طرف دے۔ میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا، قرآن کہتا ہے بندے قبر سے اٹھیں گے، قبریں کھودتے ہیں، وہاں ہڈیاں ہوتی ہیں، بندہ نہیں نکلتا۔ انہوں نے کہا اللہ قادر مطلق ہے، نئے جسم بنا لے گا، نئے، میں نے ایک فکرے میں غیبت سمجھا دینا، اللہ قادر مطلق ہے، نئے جسم بنا لے گا۔ میں نے کہا جی آپ کہہ سکتے ہیں میرے اصول دین میں عدل ہے، اور میں یہ بات نہیں مانتا، میرا اللہ عادل ہے، اور یہ بات اللہ کے عادل کے خلاف ہے کہ ماتم کوئی اور جسم کرے، جنت میں کوئی اور جائے۔ شاباش! جو ابھی تھکے نہیں، جو ابھی تھکے نہیں، ماتم کوئی اور جسم کرے، تیری زندگی جنت میں کوئی اور چلا جائے۔ کہنے لگا پھر کیا ہے؟ میں نے کہا پھر وجہ یہ ہے کہ بندہ مٹی کا ہے، مٹی میں گیا ہے، مٹی میں مل کے مٹی جیسا ہو گیا، نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب ہے جب کوئی غیبت میں جائے تو اس جیسا ہو جاتا ہے جس سے بنا ہوتا ہے۔ میرا امام ہے غیبت میں تو پھر کیسا ہے؟ شاباش یار، جن کے ہاتھ اٹھ گئے، جو اس فکرے میں بولے انہیں سلام۔ جی بسم اللہ، میرا امام ہے غیبت میں۔ ٹھیک ہے، میں بھائی سے پوچھ کے جتنی دیر وہ کہیں گے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے ارادہ کر کے قبر میں جانا ہے، انتظار میں رہنا ہے، پھر آپ وارث کی امانت ہے، جب آئیں گے وہ قبر سے نکال لیں گے۔ آپ قبر سے اٹھیں گے، توجہ، قبر سے اٹھیں گے تو پھر امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ اس کا نام ہے رجب۔ یہ دوسرا جنم نہیں، یہ دوسرا جنم نہیں، ہمارا ایک ہی جنم ہے جب ہم نے عالم ارواح میں علی
کی ولایت پڑھی تھی، بس اسی پہ قائم ہے، اس کے بعد کوئی اور نہیں، کوئی اسے آواگون کی طرف نہ لے جائے۔ پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں، ایک ہی ہے، رجت ہے، قبر سے اٹھیں گے مولا کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ اور کتاب کا نام ہے القطرہ، شیخ احمد مستنبت کی۔ وہ لکھتے ہیں جب میرے مولا کے سپاہی چلیں گے نا تو وہ لمبے لمبے چکر کاٹ کے نہیں جائیں گے، سیدھے چلیں گے، سیدھے۔ ان کے رستے میں پہاڑ آئیں گے تو وہ پہاڑ پہ نہیں چڑھیں گے، ان کے رستے میں پہاڑ آئیں گے، وہ پہاڑ پہ نہیں چڑھیں گے۔ کریں گے کیا؟ امام کے سپاہی جیسے بچہ تنکا اٹھاتا ہے ایسے پہاڑ کو اٹھائیں گے، ایک طرف رکھیں گے اور گزر جائیں گے۔ بات اگلی ہے جو ماتمیوں کے لیے، جاگنا، ایسے پہاڑ کو اٹھائیں گے جیسے بچہ تنکا اٹھاتا ہے۔ مولا خطبہ دے رہے تھے، ابو وزیر نے پوچھا مولا ان میں طاقت کہاں سے آئے گی؟ فرمایا جو قائم کے گھوڑے کو مس کر لے۔ شاباش، سلامت رہو بھائی، ہاتھ اٹھانے والے، یہ امام کے نوکروں کی طاقت ہے، نوکروں کی۔ ابھی امام کی نہیں پڑھی میں نے، مولا کی طاقت نہیں پڑھی۔ مولا کی طاقت، ایک بات یاد رکھنا، پھر موقع ملا پھر بتا دوں گا، جس نے مولا کی طاقت پڑھنا ہے وہ شہزادی کونین کا دربار والا خطبہ پڑھ لے، اس میں شہزادی نے ساری طاقت اپنے بیٹے کی بتائی ہے۔ مخدومہ نے وہاں پہ بتایا ہے کہ تو وقت کے گھوڑے پہ ناکے پہ بیٹھ، اسے دوڑا، اسے دوڑا، اسے دوڑا اور میرے قائم کی حکومت سے نکل کے دکھا۔ اسے دوڑا اور میرے قائم کی حکومت سے نکل کے دکھا۔ آخری فکریں جن کے نوکر سمجھ نہیں آتے، جن کے نوکر سمجھ نہیں آتے وہ خود سمجھ آئیں گے؟ نہیں 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 نہیں، وہ سمجھ نہیں آتے۔ میں ایک نوکر کا ذکر کر رہا ہوں جس نے آنا ہے، وہ امام کی فوج میں ہوگا، مولا کے لشکر میں ہو۔ ابو ذر نے بھی آنا ہے، جناب ابو ذر غفاری نے بھی بڑیاں چپیڑا مارنی انہوں نے۔ یار میں کی پڑھا ہوں، توجہ، میں کچھ کہہ گیا ہوں آپ سے۔ ابو ذر غفاری نے بھی آنا ہے، سلمان نے بھی آنا ہے۔ آؤ جی آؤ، آؤ غلام عباس، صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ تھک کے نہ صلوات پڑھو، بڑی دوروں آیا ہے۔ آؤ آؤ بسم اللہ، آج آج یہ پہلا نصری ہے جڑا آج جشن پہ پڑھتا ہے۔ مولا علی مدد، جیتے رہے، سلامت رہے۔ جے یہ بھی رضوی ہوندہ نا تو میں انہوں 45 منٹ با لینا سی، لیکن میں انہوں بانا نہیں، جلدی پڑھے جلدی پھر چونکہ دستار بھی برآمد ہونا ہے۔ مولا کے نوکر بھی آئیں گے۔ رجعت ہے، رجت سمجھ نہیں آیا تو ایک فکرے میں سمجھا دوں۔ بسم اللہ، آپ پڑھتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹیں گے، ہم اللہ کی طرف پلٹیں گے۔ اللہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، توجہ، اللہ میں نہیں کہہ رہا کوئی بندہ اپنے پاس سے فتویٰ نہ لگا لے۔ جنہوں نے اللہ کی طرف جانا ہے انہوں نے کس کے پاس جانا ہے؟ میں پاک منبر پہ کھڑا ہوں، اٹھا کتابیں، کعبہ کی چھت پہ بارواں کھڑا ہو کے کہے گا سچو آؤ، جنہوں نے اللہ کی طرف جانا ہے وہ اٹھ کے دوڑیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ابو ذر آئیں گے، مقداد آئیں گے، سلمان آئیں گے، حذیفہ آئیں گے، حجر بن عدی آئیں گے، میثم تمار آئیں گے، میثم بولو، میثم تمار آئیں گے، اور کٹی ہوئی زبان کے ساتھ نہیں،
جا کے کتابیں پڑھ بے توجہ. بندے کہتے ہیں انتقام ہو گیا. مختار نے انتقام نہیں لیا، مختار نے اپنے جذبہ مودت کا اظہار کیا ہے، کیونکہ معصوم کا انتقام یہ ہے سار اللہ. نہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حسین کے بدلے یزید مرے اور بدلہ ہو جائے.